عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکھری ہے، سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکھری ہے. اجالا سورہ والنور کا ہے مسکرانے میں. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے ناخدائی کی، خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. وہ جن کی یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جن کی یاد میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جن کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی. سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی. جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی: سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا یہ مبارک دن 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اس 1500 سالہ جشن کو منانے کی ہمیں سعادت عنایت فرمایا، اور ہماری زندگی کو اتنا وسیع کیا، اتنا دراز کیا کہ آج 1500 سالہ جشن میں ہم تمام لوگ حاضر ہیں، شریک ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج دوہری عید ہے، ڈبل عید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الجمعۃ للمؤمنین عید، جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے. اور دوسری طرف یہ جو عید ملی ہے، یہ جو بقرعید ملی ہے، الغرض یہ کہ زندگی کی جتنی بھی خوشیاں ملی ہیں وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں ملی ہے. لہذا اس اعتبار سے بھی آج 12 ربیع الاول یہ ہمارے لیے عید سے بڑھ کر ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ عید، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے دن کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، جو خود کو کلمہ گو بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے ہیں. آمد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خوشیاں نہیں مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار نہیں کرتے ہیں. جبکہ آپ تاریخ کے اوراق پڑھیں گے، تاریخ کے اوراق کو پلٹیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب آمد ہو رہی تھی تو ملائکہ تو خوش تھے ہی، انسان تو خوش تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام کے تمام چرند و پرند بھی خوش و خرم نظر آ رہے تھے کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے.
اگر کوئی غمگین تھا، اگر کوئی پریشان تھا، اگر کوئی رو رہا تھا تو وہ تنے تنہا ابلیس تھا۔ آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھائیے، پلٹیے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو بہت زیادہ کتابیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مل جائے گا۔ آپ صرف اگر گوگل سے یہ پوچھ لیں گے کہ شیطان کب کب رویا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ شیطان کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کا طوق ڈالا اس وقت وہ زار و قطار رویا ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ جب وہ رویا تو اس وقت رویا کہ جب اس نے جنت کے آرام و آسائش کو چھین لیا گیا، یعنی اس نے جنت سے باہر کر دیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ جو سب سے زیادہ رویا ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر رویا ہے، اور صرف رویا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے سر کو دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے رویا ہے کہ ہائے مولا یہ تو نے کس کو بھیج دیا، یہ تو پوری دنیا میں تیری وحدانیت کا اقرار کرا دے گا، پورے کے پورے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، جو چاہنے والے ہوں گے، جو کلمے کے شریک ہوں گے وہ بھی اس کو ماننے والے ہوں گے، اور جو شریک نہیں ہوں گے وہ بھی ان سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے الٹ کر کہ جو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں لیکن مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور بیان کرتے ہیں۔ ایک انگریز کا واقعہ ملتا ہے کہ اس نے جب ریسرچ شروع کیا تو اس میں 100 سب سے زیادہ معتبر 100 بہترین پرسنالٹی پر اس نے لکھنا شروع کیا، جبکہ وہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک 1 نمبر پر رکھا کہ اگر دنیا انسانیت میں سب سے بہترین، سب سے بہتر، افضل و اعلیٰ، برتر و بالا اگر کوئی انسان ہوئے ہیں تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کی ذات ایسی ہے، نبی کی بات ایسی ہے، نبی کا مقام ایسا ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا ہمیں چاہیے کہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کی آج آمد کا دن ہے، آج آپ کی ولادت کا دن ہے، لہذا آج ہم گھروں میں نہ بیٹھیں بلکہ جلوس محمدی میں شرکت کر کے غلامان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نام شمار فرما دیں، تاکہ کل کو قیامت کے دن اگر فرشتے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ رجسٹر پیش کریں جس رجسٹر پر نام درج ہو کہ فلاں بن فلاں جلوس محمدی میں شامل تھا، رسول اکرم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہا تھا، لیکن وہی فلاں بن فلاں اپنے کسی دنیاوی کام میں مشغول تھا، اپنے کسی دوسرے کام میں مشغول تھا۔ لہذا میرے عزیزوں، آج کا یہ مقدس و مبارک دن اور جو رات گزری ہے یہ بھی رات دونوں جہتوں سے بڑی ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک تو یہ کہ آقا کی حدیث کے مطابق کہ شب جمعہ جو ہوتی ہے یعنی جمعرات کا دن گزار کے جو رات ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اس رات میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور اس رات اور اس دن میں یعنی شب جمعہ اور جمعے کے دن میں جو میرا چاہنے والا صدق دل سے مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اسے ڈائریکٹ اپنے کان مبارکہ سے سماعت کرتا ہوں۔ لہذا میرے عزیزوں، یہ مقدس گھڑی ایک تو یہ کہ جمعے کی برکت ہے، اس پر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہ ساعت ہے، لہذا کوشش کریں کہ آج کا پورا دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام پیش کر کے گزاریں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہماری کسی سے ناچاقی ہے، ہماری اگر خونی رشتے میں درار ہے تو اسے بھی ختم کر دیں۔ یہ کہتے کہ آج ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے، اس خوشی میں ہم نے سارے گلے شکوے کو مٹا دیے ہیں، آج سے ہم تمام اپنے دل کے گندگی کو جو ہمارے دل میں تمہارے لیے گندگی بیٹھ گئی تھی، برائی بیٹھ گئی تھی، میل و کچیل بیٹھ گئے تھے، میں نے وہ سارے کے سارے غلطیوں کو تمہارے نظر انداز کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں اگر کوئی عمل کر لیا جاتا ہے تو وہ عمل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کٹر کافر
آپ لوگ نے سنا ہوگا، ایک تو ابو جہل، دوسرا ابو لہب کا نام آتا ہے۔ یہ بھی اپنے وقت کا بہت بڑا کٹر دشمن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہو رہا ہے۔ صرف رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی سن کر، جبکہ اس نے آپ کو رسول جان کر آزاد نہیں کیا تھا، اپنا بھتیجا جان کر آزاد کیا تھا۔ صوبیہ نام کی جو باندی، جو غلام تھی، اس نے آ کر جب خوشخبری سنایا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں محمد نامی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس نے صرف ایسے کیا، یعنی 2 انگلی سے اشارہ کیا، یعنی کہ آج سے اور ابھی سے تو آزاد ہے۔ جب وہ شخص مر گیا، حالت کفر میں مرا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ تحقیر کرتا رہا، انسلٹ کرتا رہا اور آپ کا جانی دشمن بنا رہا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت دیکھیے کہ جب نبی کی آمد پر لوگ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کوئی ایسا عمل کر جاتے ہیں تو رب اس عمل کو پسند فرما لیتا ہے۔ حضرت عباس نے جب خواب دیکھا تو پوچھا کہ اے ابو لہب، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہر روز صبح و شام دن رات جہنم کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، منڈے، سوموار کا دن، جس دن آقا کریم کی ولادت ہوئی اور ولادت کی خوشی میں نے جس غلام کو، جس باندی کو اس 2 انگلیوں سے آزاد کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی ان 2 انگلیوں سے چشمے جاری فرماتا ہے۔ میں اس 2 انگلی کو جب چوستا ہوں تو میرے پورے جسم میں فرحت و راحت محسوس ہوتی ہے، اور جو ہی یہ دن گزر جاتا ہے پھر میں آگ میں گھر جایا کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، جب ایک کٹر کافر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول نہیں، صرف اپنا بھتیجا جان کر ان کی آمد کی خوشی میں اگر کوئی ایک ایسا عمل کر لیتا ہے تو رب اس کے اوپر انعامات و اکرامات کی نوازشات کر دیا کرتا ہے۔ تو ہم اگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو سجا دیں، اپنے گھروں میں بہتر کھانا پکا لیں، اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں آقا کی آمد کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کریں، اور غربا کی ضرورتوں کو پورا کریں، بیماروں کے لیے دواؤں کا علاج کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور بالضرور اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ بھی یاد رکھیں جو حضور کی خوشی میں شریک نہ ہو کر فتوے کی آڑ میں اس خوشی کو دبانا چاہتے ہیں، تو وہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن حتی احدکم من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، اور قرآن مقدس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اپنی جان، مال، آل، اولاد سب چیز سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث مبارکہ کو سنا تو عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو آپ کے اس فرمان کو سن کر گھر گیا، میں نے ایک طرف اپنی آل اولاد کو رکھا، ایک طرف اپنی بیوی بچے کو رکھا، اور دوسری طرف آپ کو رکھا، دیکھا کہ دل یقین ان سے زیادہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ دوسری طرف ہم نے اپنے تمام مال و متا، زمین و جائیداد کو اکٹھا کیا اور دیکھا، موازنہ کیا، جب کمپریزن کیا تو دیکھا کہ اس سے زیادہ، اس مال و متا سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ ایک طرف میں نے اپنی عزت کو رکھا، اپنے وقار کو رکھا، اور دوسری طرف جب آپ کے مقام کو رکھا تو دیکھا کہ اس سے زیادہ محبت آپ کی میرے دل میں بسی ہے۔ یا رسول اللہ، لیکن ایک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو سامنے رکھا اور آپ کو رکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سنا تو حضرت عمر کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھا، کہا اے عمر، یہ تمام چیزیں ایک طرف اور میری محبت ایک طرف، جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں، اتنا فرمانا تھا، دست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جلوہ دکھایا کہ حضرت عمر فاروق قدم میں گر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
अब मैं अपने आप को इस हालत में पाता हूं कि अपनी बीवी बच्चे, अपने माल दौलत, अपनी इज्जत वक़ार, अपनी जान से भी ज्यादा आपको महबूब रखता हूं। अगर अभी जरूरत पड़े तो मैं आपके नाम पर अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं। मेरे अजीजों, यहां तो जान नहीं मांगी जाती, यहां जश्न रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने के लिए चंद नौजवान खड़े होते हैं कि आप उसमें कुछ हिस्सा ले लीजिए। आपका हिस्सा लेना आपके लिए ही फायदेमंद है, लेकिन उसके बावजूद लोग जितने कम से कम में काम चल जाए, 50 में काम चल जाए, 100 में काम चल जाए। मेरे अजीजों, तमाम ईदों से बढ़कर ये ईद है। हमें जो ईद मिली, बकरीद मिली, रमजान मिला, शबे कद्र मिली, ये सारे के सारे इसी ईद के सदक़े में मिली। न रसूल अकरम होते, न हम सब होते, न ये दुनिया होती। हद तो ये है कि रब तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमा दिया कि अगर अपने महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं ये जमीन और आसमान और सूरज और चांद और सितारे कुछ ना बनाता, तुझे भी पैदा ना करता। हद तो ये है कि मैं खुद को भी जैसे मैं छुपा था, पर्दे में था, वैसे ही पर्दे में रखता। लेकिन नबी को पैदा करना, मबऊस करना मकसूद था, इसलिए मैंने ये सारी चीजें बनाई है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, बेशक मैंने मोमिनीन पर एहसान किया। अब आप बताइए, आप पूरा कुरान पढ़ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक, कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान नहीं जतलाया है। जबकि एहसान देख लीजिए कि कितनी नेमतों से नवाजा है। आपसे कोई कहे कि 1 करोड़ दे दो और 1 करोड़ ले लो और मुझसे एक आंख जो है दे दो मुझे, आप कहेंगे नहीं भाई ये बड़ी अनमोल नेमत है, इसका तो कोई बदल ही नहीं है। और इसी तरीके से कोई आपके किसी ऑर्गन को अगर मांगता है, बदले में पैसा देता है, आप पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं भाई मेरे पास जो ये चीजें हैं ये बड़ी अनमोल हैं, ये बड़ी कीमती हैं, इनका कोई बदल नहीं है। तो ये अनमोल नेमतें अल्लाह देकर आपको एहसान नहीं जतला रहा है। ये जमीन और आसमान और सूरज और चांद और सितारे के नीचे आपको बसा दिया, आपके लिए तरह तरह के फल उगा दिया, लेकिन कोई एहसान नहीं जतलाया। क्योंकि एहसान इंसान अपनी किसी कीमती शय को देकर जतलाता है। लिहाजा ये तमाम चीजें अल्लाह के नजदीक उतनी अहमियत की हामिल नहीं है जितना मकाम और मर्तबा, जितनी अहमियत, जितनी अजमत, जितना वक़ार अल्लाह के नजदीक हबीब परवरदिगार का है, उतना किसी और चीज का है ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हीं में से अपना एक रसूल मबऊस फरमा दिया है। मेरे अजीजों, तो हम लोग बड़े ही खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो मुसलमान बनाया, उस पर से अपने हबीब किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। क्योंकि हमारा नबी ऐसा नबी है कि बहुत सारे अंबिया ने ये मन्नतें की, आरज़ुएं की हैं कि ऐ मौला मुझे मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा फरमा दे। तो ये दुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हक में अल्लाह ने कबूल फरमाया। आखिरी जमाने में कुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आएंगे। मेरे अजीज, ये शान वाले, ये कमाल वाले, ये मर्तबे वाले हमारे नबी हैं। और उस नबी का जब जश्न मनाना हो तो हम बुखालत से काम ना लें, बल्कि जिसके पास जितनी सलाहियतें अल्लाह ने दी हैं, माल दौलत से नवाजा है, उतनी ही ज्यादा अगर फरावानी से हम नबी के नाम पर खर्च करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। दूसरी तरफ एक बात यह भी नोट करना चाहिए आज के दिन में कि सिर्फ जुलूस में शरीक हो जाना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी का बर्थडे होता है, हमारे बच्चे का, हमारे घर में किसी का, हमारे किसी अजीज का, हमारे दोस्त का, तो हम क्या करते हैं, उसकी फेवरेट चीज उसे दिया करते हैं। चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट दे रहे हैं, कपड़ा पसंद है कपड़ा दे रहे हैं, कोई और सा गिफ्ट उसको दे रहे हैं। तो अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बर्थडे हम क्या दे रहे हैं और हम देने के लायक ही क्या है। लेकिन कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जो मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा पसंद है, उसके लिए हम आज से तायब हो जाएं कि हम ये चीज नहीं छोड़ेंगे, रसूल की रजा के लिए हम इसको पाबंदी से करते रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो आज हम ये अहद कर लें कि मौला हम तेरी बारगाह में तौबा करते हैं, पिछली जो नमाजें छूटी वो भी तौफीक दे कि कज़ा अदा करें और आइंदा हमसे कोई भी नमाज छूटने ना पाए, क्योंकि हम रसूल को आज से गिफ्ट पेश करने वाले हैं। मेरे रसूल को ये नमाजें पसंद हैं, लिहाजा हम रसूल की रजा के लिए, तेरी रजा के लिए इस नमाज की पाबंदी को आज से करना शुरू कर देंगे। रसूल ने कब पसंद फरमाया है कि मेरा चाहने वाला
جھوٹ بولے، لہذا ہم توبہ کریں کہ یا رسول اللہ آپ کا برتھ ڈے ہے، آپ کی خوشی کے لیے، آپ کے رضا کے لیے ہم آج سے جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے عزیزوں، تو جلوس محمدی میں بھی شرکت کریں، ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر جو خرابیاں، جو خامیاں، جو کوتاہیاں ہیں اسے بھی دور کیا جائے، تو ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا شامل ہوگی، اور جب رسول کی رضا شامل ہو گئی تو پھر رب کی بھی رضا شامل ہو جائے گی، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جس سے رسول راضی ہو گیا اس سے رب راضی ہو گیا۔ لہذا جلوس محمدی میں شرکت کریں، اور جب جب وقت نماز آئے، یعنی عصر کا وقت آئے، اس کے بعد مغرب کا آئے، عشاء کا آئے، تو نمازوں کی بھی پابندی کریں، جلوس کو اتنی دیر کے لیے روکیں، جہاں آپ کے پاس میں مسجد ہو اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کے دن کی بے بہا برکات ہم تمام لوگوں کو عنایت فرمائے، اور آقا کریم کی محبت میں جینے مرنے کا جذبہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔